میاں محمد شہباز شریف صاحب، سٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین، میرے دوست، میرے دست و بازو، اس پنڈال میں موجود میری وکلا قیادت، میرے بار کے ممبران اور میرے شہر کے قائدین، آج اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ عظیم الشان اکٹھ دیکھ کر میں نہ صرف خوش ہوں، نازا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ کی قیادت نے میرے بڑے بھائیوں جناب سید کلب حسن صاحب اور ہمارے گروپ کے قائد میاں صاحب، میرے قائد میاں نواز شریف صاحب اور آپ ہیں، لیکن میرے کالے کوٹ والے قائد یہ پیچھے بیٹھے ہیں جی، احسن بھون اور کلب حسن صاحب تو میرے جو گروپ کے قائدین ہیں بار پالیٹکس میں، انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ جس کی بنیاد مرحومہ اسما جہانگیر صاحبہ نے رکھی تھی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو میری اور رانا ثناء اللہ صاحب کی موجودگی میں مبارکباد پیش کی۔ یہ اپریل کے آخری ایام تھے، میرے خیال میں 1 سال پہلے کی بات ہے، اور مبارکباد کے بعد وزیر اعظم صاحب نے شکریہ ادا کیا وکلا قیادت کا کہ انہوں نے جس استقامت کے ساتھ جمہوری ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کرتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز اور اسمبلی کی تحلیل کے مقدمات میں پاکستان کی جمہوری طاقتوں کا ساتھ دیا۔ وہ بلا شبہ ایک مشکل مرحلہ تھا جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں وکلا قیادت کی محبت اور تعاون کی وجہ سے کامیاب ہوئیں، اور بلا شبہ وہ کریڈٹ پاکستان کے وکلا کو جاتا ہے کہ پاکستان میں پرامن انتقال اقتدار آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت ہوا اور سموتھ ٹرانزیشن ہوئی۔ اس کے بعد جو ہوا اس پہ میں اور رانا ثناء اللہ صاحب بعد میں بات کریں گے کسی اور موقع پہ۔ رانا صاحب نے کہہ دیا وقت کم ہے، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں صرف اس تسلی اور سکون کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے پاس آیا ہوں کہ میری حکومت، میرے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میرے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے ساتھ، اتحادی جماعتوں کی تعاون کے ساتھ صحیح معنوں میں وکلا دوست حکومت ہے۔ وکلا دوست حکومت اس طرح کہ تاریخ میں پہلی بار 2022 کے بجٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کو بجٹ کا حصہ بنوایا اور ایک مناسب رقم 50 کروڑ روپے کی رقم اس کے لیے مختص کی، اور مجھے حکم دیا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن اکراس دا بورڈ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں ہم نے کچھ سپلیمنٹری گرانٹ کا اور اضافہ کر کے پشاور سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے درہ آدم خیل تک، ہر جگہ پہ جہاں پہ بار ایسوسی ایشنز ہیں، کوئی دوست یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہم تک پہنچے اور انہیں ان کا حصہ وہاں تک نہیں گیا۔ اسی حکومت نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلا کی 7 ارب سے زائد کی جو رقم ڈوبی پڑی تھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں، میری بہن شیریں عمران بیٹھی ہے کلب حسن صاحب کی قیادت میں، انہوں نے بڑی محنت کی۔ احسن بھون صاحب اور وسیم ممتاز صاحب کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی سرخرو کیا، اور جناب وزیر اعظم آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو الاٹمنٹ ہے پلاٹس کی وہ کی۔ لائرز پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جو پچھلے کئی سالوں سے کھٹائی میں پڑا تھا، ہر حکومت وعدہ کرتی تھی، ہر دفعہ نعرے لگائے جاتے تھے الیکشنز میں کہ یہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ سب نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے۔ اللہ کرے کہ صدر مملکت صاحب ہر اچھے قانون پہ فوری دستخط کر دیا کریں۔
اور آج لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ رائج ہے ملکی قانون، جس میں سیلینٹ فیچرز میں آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں۔ 2 کروڑ سے اوپر کی کمپنیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ لیگل ایڈوائزرز کو کرے۔ 3 سے زیادہ کمپنیاں ایک شخص کو لیگل ایڈوائزریز نہیں دیں گی تاکہ کام کی تقسیم جو ہے وہ یکسانیت سے ہو۔ کام کے دوران خدا نخواستہ کسی وکیل بھائی بہن کی شہادت ہوتی ہے تو اسے گریڈ 18 کے گیزٹڈ آفیسر کا جو شہدا پیکج ہے وہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اس کا بھی دھیان کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں 16 شکے ہیں جو یقیناً آپ نے دیکھ چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اسلام آباد بار کونسل کی قیادت کا اور پاکستان بار کونسل کی قیادت کا، جنہوں نے ملک میں جاری ایک آئینی اور قانونی جو بحرانی کیفیت ہے اس میں ایک جرأت مندانہ سٹینڈ لیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے پیش ہو کے انہیں ایک صائب مشورہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے ادارے سے اختلافی آوازیں آ رہی ہیں، سینئر ججز جو ہیں ان کو امپورٹنٹ کیسز کے بینچز سے الگ رکھا جاتا ہے، اور ملک کا اس وقت جو سب سے اہم آئینی مقدمہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے انعقاد کا، کہ وہ الگ الگ ہوں گے یا پورے ملک میں یکمشت ہونے چاہیے، جو کہ آئین کے آرٹیکلز کی منشا ہے اور جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کلمہ حق عدالت کے سامنے کہا، اور آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں تاکہ اس کے مسئلے کا حل ہو سکے۔ میں یہ بات افسوس سے کہوں گا کہ ایسے مواقع آتے ہیں جب گھر کے سربراہ کو اور گھر کے بڑے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ادارے کی سوچ اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اور ادارے میں جب فیصلوں کے ذریعے ون مین شو کی باتیں ہوں تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ میں آج بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، جو بات سیاسی قیادت نے کی ہے، جو بات بار کی لیڈرشپ نے کی ہے، جو کہ بلا شبہ طور پہ لازمی جزو ہے عدالتی نظام کا، کہ آج بھی ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، ان سارے معاملات کو آپ ایک لارجر بینچ میں لے کے جائیں، وہ لارجر بینچ جس میں تمام جج صاحبان ماسوائے وہ جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ ریکیوز کیا وہ بیٹھیں، اور وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے، نہ کہ یہ ملک اور اس کے ایوانوں میں 4, 3 اور 5, 2 کی بحثیں ہیں وہ جاری رہیں، اور یہ گوں مگوں کی کیفیت اسی طرح جاری رہے۔ میں اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ایسر امام، پہلے بھی آپ لوگوں نے جو کہا ہے اس کی تعمیل ہوئی ہے۔ جو بات آج آپ نے کی ہے، میں اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس میں سے بھی آسانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ آپ کا اناؤنس اس دن کریں گے جب ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوئے، کیونکہ میری حکومت قائد محترم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں عملی خدمت پہ ایکچول پروجیکٹس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے، اپنی رفتار کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ جھوٹے وعدوں کی طرح جو پہلے اس کیس میں ہوا تھا، میں آج ایک پھر دہرانا چاہتا ہوں جانے سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ صرف کاغذوں میں تھا۔ اگر وزیر اعظم صاحب ہدایت جاری نہ کرتے، اور علیم عباسی صاحب اور قلب حسن صاحب اور بھون صاحب اس وقت مجھے ہر ہفتے یہ نہ کہتے کہ رانا صاحب کے ساتھ ان کے پاس چلیں اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو شاید یہ خواب آج شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ میں اپنی حکومت کا اور وزیر اعظم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ہر وعدے کو وفا کیا ہے۔ ہمارے آپ سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز محبتوں کے، رفاقتوں کے رشتے اسی طرح قائم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔